میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ۔ جو چوری کرے بلا شبہ ان کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ اور کو بھی عبرت ہو۔ جس دن کافروں کے چہرے آگ میں الٹیں گے پلٹیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور کوئی بھی چیز خرچ کرو اللہ کے پاس اس کا حساب دو۔ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تنگ دست کو اصل قرض ہی بخش دو۔ احکام خدا کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور منظور یہ ہے کہ تم ان احکام سے نصیحت حاصل کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ہمارے حکم مانے اور ہم پر ایمان لائے تاکہ سیدھے راستے پر لگ جائے۔ انسان اپنی بری خصلتوں کی بنا پر ہی دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اگر دشمن صلح کر لینے کی خواہش ظاہر کرے تو تم بھی صلح کر لو۔ تم ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر ہوتا رہے۔ جو خوبی سے بری ہو اسی تدبیر کے ساتھ بحث کر۔ جب تمہیں سلام کے ذریعے سے دعا دی جائے تو اس کے جواب میں بہتر دعا دو یا وہی کلمہ جواب میں کہہ دو۔ اگر اللہ بندوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑتا تو زمین پر کسی ایک آدمی کو بھی باقی نہ چھوڑتا۔ جو صاحب دل ہے اس کے لیے قرآن کی نصیحت کافی ہے۔ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔ خبردار ہو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ لوگ صداقت سے گزر جاتے ہیں، ان کے دل تو ہے سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تمہارا سویا ہوا دل اور دماغ بیدار ہو جائے، کیا اتنی قابلیت بھی تم میں نہیں؟ قیامت کا دن ہے، وہ دن ہوگا جس دن کہ ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا مکتوب لپیٹ لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یوں ہی بے دلی سے عبادت کی انہوں نے دنیا بھی کوئی اور آخرت بھی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا عذاب بے حد سخت ہے۔ کیا تو اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے اگرچہ وہ بصارت نہ رکھتے ہو؟ جو کوئی توبہ کرنے کے بعد راہ راست پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر تم ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے رسول کی پیروی کرو۔ اللہ نے میرے لیے پوری زمین پاک اور مسجد قرار دی ہے۔
سچا ایمان روح کو طاقت بخشتا ہے۔ اس زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے جو ہم ہماری راہ میں مرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔